کروں تو زمین کی تخلیق خالق کائنات نے اس انداز کے ساتھ کی کہ اس وقت پانی کی پرسکون لہروں کے اندر اللہ نے ہواؤں کو چلایا. پرسکون ہواؤں میں، پرسکون لہروں میں جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ ہوائیں آندھیوں کے اوپر اور طوفان کے اوپر مشتمل تھی. پانی میں طوفان آتا ہے تو پانی کی موجیں آپس میں ٹکراتی ہیں. جس وقت پانی کی موجیں آپس میں ٹکراتی ہیں اس وقت پانی کے آپس میں ٹکرانے سے جاگ بنتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں گے جب پانی آپس میں ٹکراتا ہے تو جاگ بنتی ہے. اس وقت اس طوفان کے ساتھ سمندر کی موجیں آپس میں ٹکرانے لگی. جب موجیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو جاگ بنتی ہے. پھر وہی جاگ جس وقت ٹھوس شکل اختیار کرتی ہے تو وہ چیز بن جاتی ہے جس کو زمین کہتے ہیں. اسی جاگ نے ٹھوس شکل اختیار کی تو وہ زمین بن گئی. اب زمین بنی لیکن ساری زمین نہ بنی. زمین کا ابتدائی حصہ بنتا ہے اور وہ کون سا حصہ تھا ابتدائی؟ وہ وہی حصہ تھا جس جگہ کے اوپر آج کعبۃ اللہ موجود ہے. وہ حصہ بن جاتا ہے اور وہ حصہ دیکھنے میں یوں دکھائی دیتا تھا جیسے جزیرہ ہو. جزیرہ آپ دیکھیں تو جزیرہ چاروں طرف پانی دکھائی دیتا ہے، درمیان میں ایک خشک سا زمین کا ٹکڑا ہے جس کے اوپر پانی نہیں آتا. بالکل اسی طرح زمین کا یہ ٹکڑا ظاہر ہوا. اس کے ارد گرد سارا پانی تھا لیکن اس کے اوپر پانی ختم ہو گیا اور یہ سامنے دکھائی دینے لگا، جزیرہ نما یہ دکھائی دینے لگا. میرے دوستو، یہ وہ حصہ تھا جہاں زمین کی ابتدا ہوئی تھی. اسی لیے اس کو ام القریٰ کہا. مکے کی سرزمین کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو زمین کا اصل ہے. یہ وہ جگہ ہے جو زمین کی ماں ہے، زمین کی ابتدا ہے. اس لیے اسے ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے. اب یہ یہاں پر زمین، پانی میں سے زمین کو تخلیق کیا گیا، پانی کی جاگ سے زمین کو تخلیق کیا گیا. جہاں زمین تخلیق کی جا رہی تھی وہاں پر آسمانوں پر اور ہی کیفیات تھی. وہاں انسان کو تخلیق کیا جا رہا تھا، وہاں انسان بنانے کی تیاری کی جا رہی تھی. یہاں زمین بنانے کی تیاری ہو رہی تھی، وہاں انسان بنانے کی تیاری ہو رہی تھی. خالق کائنات نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں پہچانا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا. جب انسان بنانے کا خالق کائنات نے ارادہ فرمایا تو اس کا اظہار اللہ نے فرشتوں کے ساتھ کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا، فرشتوں کے ساتھ اپنے اس ارادے کا اظہار کیا. اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے فرمانے لگا، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، بتاؤ تم کیا رائے دیتے ہو؟ تو فرشتے کہنے لگے، قالو، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، باری تعالیٰ تو اس کو بنائے گا جو زمین کے اندر فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور زمین کے اندر خون بہائے گا، تو اس مخلوق کو بنائے گا.
اب خالق کائنات نے پوچھا تھا کہ میں بنانے لگا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو خدا جس شے کو بنانے لگا تھا اس شے کے اوپر یہ کہا مولا تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا، جس نے ابھی بننا تھا اس کے بارے میں اس چیز کا خیال کیا، اور جو خود تھے اپنا اظہار ان لفظوں کے ساتھ کیا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، مولا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ تیری حمد کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اپنا اظہار ان لفظوں سے کیا کہ تیری تسبیح ہم کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اور تو اس مخلوق کو بنانے جا رہا ہے جو فساد برپا کرے گا۔ خالق کائنات نے ان کی گفتگو سنی، تو گفتگو سن کے اللہ پاک نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے جو کچھ کہہ رہے تھے درست کہہ رہے تھے، فرشتوں کی جہاں تک نگاہ جا رہی تھی فرشتے وہاں تک کہہ رہے تھے، اور جو کچھ خالق کائنات دیکھ رہا تھا خدا اپنے علم سے اظہار فرما رہا ہے۔ فرشتوں کی نظر تھی، فرشتے دیکھ رہے تھے کہیں نمرود کو، کہیں فرعون کو، کہیں یزید کو، کہیں ابو جہل کو، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو زمین پہ فساد برپا کریں گے، لیکن خالق کائنات کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہیں آدم کو، کہیں موسیٰ کو، کہیں عیسیٰ کو، کہیں اپنے محبوب کو، کہیں حسین ابن علی کو۔ اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ گفتگو یہاں پر ختم ہو گئی، یہ آیت یہاں مکمل ہو گئی۔ لیکن جب یہ آیت مکمل ہوئی تو فرشتوں کے دل کے اندر خیال آیا، فرشتے کہنے لگے کہ یہ کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جب خالق کائنات کسی شے کو بنانے کا ارادہ کر رہا ہے یا کوئی شے بنا رہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ باری تعالیٰ تو بنا تو رہا ہے لیکن یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ خود سے پشیمانی ہوئی، خود سے شرمندگی ہوئی، فرشتوں کی عجیب سی کیفیات طاری ہوئی، جبکہ یہ یاد رکھیں کہ فرشتے خطا سے پاک ہیں۔ کائنات کے اندر دو ہستیاں ایسی ہیں جن سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، معصوم عن الخطا ہیں، ایک انبیاء اور دوسرے رب کے فرشتے۔ ان کو اللہ نے خطا سے دور کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود فرشتوں کے دل میں خیال آنے لگا کہ جب رب بنا رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں رب کی تخلیق کے اوپر انگلی اٹھانے والے؟ ہمیں نہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ مولا تو جس کو بنا رہا ہے وہ تو فساد برپا کرے گا، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اپنی اس پشیمانی کے اندر، اپنی اس کیفیت کے اندر انہیں یہ خیال گزرا کہ ہم سے یہ خطا ہوئی، تو انہوں نے اپنی خطا کو ختم کرنے کے لیے، اپنی اس غلطی کے ازالے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ دوستو انہوں نے اپنی اس غلطی کے ازالے کے لیے رب کے عرش کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا۔ محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ انہوں نے خدا کے عرش کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ پہلا طواف تھا جو خدا کے عرش کے گرد ہو رہا تھا، اور کرنے والے فرشتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو دیکھا کہ فرشتے طواف کر رہے ہیں تو کہنے خالق کائنات نے فرمایا فرشتوں یہ کیا ہے؟ عرض کی باری تعالیٰ اپنی غلطی کے، اپنی اس رائے کے ازالے کے لیے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اس شے کے ازالے کے لیے ہم تیرے عرش کے گرد طواف کر کے اس بات کا ازالہ کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا، اور ہم تیری بزرگی کو، ہم تیری برتری کو تسلیم کرتے ہیں۔ پروردگار عالم اس بات کے اوپر ہم تجھ سے شرمندہ ہیں کہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا،
اور تجھ سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے ہم تیرے عرش کا طواف کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، خالق کائنات کو یہ ادا اتنی پسند آئی فرشتوں کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتوں پھر میرے عرش سے نیچے اتر جاؤ اور میرے عرش کے نیچے پھر ایک گھر تعمیر کرو، اس گھر کے گرد تم مستقل میرے گھر کا طواف کرتے رہنا، ہمیشہ میرے گھر کا طواف کرتے رہنا۔ دوستو، خالق کائنات کے حکم سے فرشتے عرش سے نیچے اترتے ہیں۔ عرش سے نیچے اتر کے انہوں نے ایک گھر تعمیر کیا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ وہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ بنا دیا گیا۔ کس جگہ کے اوپر ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر وہ بیت المعمور موجود ہے، جس کا فرشتے ہر وقت طواف کرتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، خدا کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ ایک ایک وقت میں 70,000 فرشتہ اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، اور جو ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ اسے نصیب نہیں ہوتا۔ ہمہ وقت بیت المعمور کے گرد طواف ہوتا رہتا ہے، ہمہ وقت، ہر وقت بیت المعمور کے گرد طواف ہوتا رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ رب کے عرش کے گرد جو طواف ہو رہا تھا، پھر بیت المعمور بنانے کا مقصد کیا تھا؟ بیت المعمور کے گرد کیوں لایا گیا؟ بیت المعمور کے گرد اس لیے لایا گیا کہ خدا کا عرش تھا، انوار و تجلیات کی ہمہ گمی تھی، اور خدا وحدہ لا شریک کے انوار و تجلیات کے سامنے فرشتے لرزاں تھے، خدا کی ہیبت اور جلال کے آگے فرشتے لرزاں تھے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہاں سے اتر کے نیچے بیت المعمور پہ بناؤ، ایک گھر بناؤ اور اسی کے گرد طواف کرو، اور اس کی محبت کے اندر یہ طواف کرتے چلے چلو۔ اسی لیے وہاں پر بیت المعمور تعمیر کیا گیا، اور فرشتوں کو وہاں سے عرش سے نیچے بیت المعمور کے اوپر مستقل طور پہ کہا گیا کہ اب ہمیشہ قیامت تک کے لیے اس کے گرد طواف کرتے رہو۔ اور بیت المعمور کا ذکر ہمیں معراج کے سفر کے اندر بھی ملتا ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام شب معراج گئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ سے ملاقات ہوئی، تو آپ کو اس حالت کے اندر دیکھا کہ آپ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ حضور نے ملاقات کی، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے پوچھا، بیٹے میرے سالے نیک بیٹے، رب کریم کی بارگاہ سے ہو کے آ رہے ہو، بتاؤ کیا تحفہ ملا ہے؟ عرض کی، حضور مجھے نمازیں ملی، روزے ملے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو جاری رکھنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جا کے اپنی امت کو میرا سلام کہنا، بیت المعمور کی باتیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے امتیوں سے کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، دنیا میں رہتے ہوئے دانا پھینکتے رہنا، جب یہاں آؤ گے تو تمہیں سرسبز و شاداب کھیت ملیں گے، باغات ملیں گے، تو جنت کی سرزمین کے اوپر دانا پھینکتے رہنا، جنت کی سرزمین بڑی زرخیز ہے۔ حضور نے عرض کی کہ وہ دانا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی امتیوں سے کہنا یہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پھینکتے رہنا دانا، اور جس وقت جنت میں پہنچیں گے تو تمہیں طرح طرح کے باغات دکھائی دیں گے۔ تو یہ بیت المعمور کی باتیں تھی۔ تو یہ بیت المعمور آج بھی اسی طرح موجود ہے، اور خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ کے اوپر اس کو تعمیر کیا گیا، اور فرشتے مسلسل اس بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں۔ دوستو، وہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں، انسان کو بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت زمین کو بنا رہا ہے، اور زمین بنائی جا رہی ہے۔ زمین کی لہروں کے اندر، سمندر کی لہروں کے اندر جس وقت طغیانی آتی ہے، آپس میں ٹکراتی ہیں، آپس میں ٹکرائی تو نیچے سے زمین کا ٹکڑا ظاہر ہوا، اسی کو ہی ام القریٰ کہا گیا۔ زمین کا ٹکڑا ظاہر ہوا، جو ٹکڑا ظاہر ہوا یہ وہ جگہ تھی جہاں پر آج کعبۃ اللہ موجود ہے۔ اور پھر یہ میں بتاتا چلوں آپ کو
کہ 3 مقامات ایسے ہیں جس کو ساری زمین سے پہلے بنایا گیا، اس کے بعد پھر 2000 سال تک یہ یوں ہی رہا، پھر 2000 سال کے بعد پوری زمین کو پھیلا دیا گیا۔ وہ 3 مقدس مقامات کون سے ہیں؟ پہلا، خانہ کعبہ کی جگہ، جس جگہ کے اوپر خانہ کعبہ موجود ہے سب سے پہلے یہ جگہ بنائی گئی۔ دوسری جگہ وہ بنائی گئی جس جگہ پہ آج حضور کا گنبد خضرا ہے، یہ دوسری جگہ بنائی گئی۔ اور تیسری جگہ بنائی گئی جس جگہ کے اوپر آج القدس مسجد اقصیٰ ہے، اس جگہ کے اوپر یہ تیسرا حصہ بنایا گیا۔ پہلا حصہ مسجد الحرام، تیسرا حصہ حضور کی آرام گاہ جہاں حضور آج آرام فرما رہے ہیں، اور تیسرا حصہ پھر بنایا گیا جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ اور دوستو پھر یہ دیکھیے، اسی لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے کہ النبی الامی، اس کا ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ وہ ذات جو ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے، ہر لحاظ سے اول ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی لیا گیا کہ جس وقت حضور کا نور بنا تو سب سے پہلے بنا، جس وقت حضور کی روح بنی تو سب سے پہلے بنی، جس جگہ پر حضور کی ولادت ہوئی وہ جگہ ہے جو پوری زمین میں سب سے پہلے بنائی گئی۔ اور دوستو اسی لیے کہ جس جگہ حضور کا وصال ہو وہ جگہ بھی وہ ہو جو پوری روئے زمین میں سب سے پہلے بنائی گئی ہو، تاکہ اس کا محبوب ہر لحاظ سے اول ہی اول رہے۔ تو یہاں پر سوال آتا ہے کہ خدا نے وہاں پر جو بھیجا گیا تھا، وہاں جو اہتمام کیا تھا، وہ یہیں پہ رہتے، زمین کا ٹکڑا یہیں رہتا، ادھر رہتا، یہاں پر کعبہ بنا ہے، اسی جگہ کے اوپر ہی حضور کا گنبد خضرا بھی بن جاتا، اسی جگہ پہ حضور کا روضہ بھی بن جاتا۔ اتنا تردد کیوں کیا گیا کہ اتنی دور لے کے جایا گیا کہ دوسرا حصہ وہاں پر بنایا گیا؟ میرے دوستو اس کی بڑی محبت والی ایک وجہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہاں پر کعبۃ اللہ بنایا گیا، یہاں پر زمین ظاہر ہوئی، ہوا چلتی ہے، ہوا چلی، اسی زمین کا حصہ بہہ کے اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر حضور کا گنبد خضرا ہے۔ کیوں پہنچ گیا؟ اس لیے تاکہ کعبے میں کچھ لوگ آئیں گے، محبت کے ساتھ آئیں گے، لیکن آگے جس وقت یہیں پر ہی حضور کا روضہ بن جاتا تو آنے والے نے کہنا تھا کہ آئے تو ہیں ہم کعبے، تو چلو چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتے چلیں۔ تو حضور کی حاضری، میرے محبوب کی حاضری ضمناً ہو جانی تھی کہ جیسے کسی کے ہاں آئے ہیں تو چلو چلتے چلتے ساتھ والوں کو بھی ملتے چلتے ہیں، وہ محبت نہ رہنی تھی، حاضری ضمناً ہو جانی تھی۔ اور خدا کی محبت کو یہ گوارا نہ تھا، جو میرے پاس آئے وہ تو محبت سے آئے، اور جو میرے محبوب کے پاس آئے وہ ضمناً آئے، نہ خدا کی محبت کو یہ گوارا نہ تھا، اس لیے اس زمین کو بہا کے وہاں لے جایا گیا جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، تاکہ جو یہاں آئے، جو میرے پاس آئے وہ بھی محبت کے ساتھ آئے، جو میرے محبوب کے پاس جائے وہ بھی محبت کے ساتھ ہی جائے، میرے محبوب کی حاضری ضمناً نہ ہو جائے بلکہ محبت کے ساتھ ہو۔ اور پھر اسی سے ہی آگے مسجد اقصیٰ کی جگہ بھی بنائی گئی، اس لیے کہ اس جگہ، یہ بھی وہ جگہ ہے جہاں پر حضور کا قدم لگنے تھے، یہاں سفر معراج کے درمیان میں آنا تھا مسجد اقصیٰ، اسی لیے وہاں سے بھی پھر 2000 سال تک یہی کیفیت رہی، اور اسی سے ہی پوری روئے زمین کو بنا دیا گیا، پوری روئے زمین بن گئی، 71% پانی رہا، 29% زمین بنا دی گئی، خشکی کر دی گئی۔ اور دوستو یہ پوری زمین کا کرۂ ارض کتنے مربع کلومیٹر پہ ہے؟ 5,61,100 کلومیٹر مربع کے اوپر پوری زمین کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ اب یہ زمین بن جاتی ہے، زمین بنی تو خالق کائنات نے حکم دیا کہ میرے فرشتوں جاؤ پہنچو زمین کے اوپر،
اور زمین پہ پہنچ کر میرے گھر کو تعمیر کرو، جس طرح یہ گھر ہے اسی طرح بیت المعمور جس طرح ہے بالکل اسی طرح جاؤ زمین پہ اترو اور اتر کر میرا ایک گھر تعمیر کرو۔ وجہ کیا تھی دوستو؟ وجہ یہ تھی کہ فرشتوں کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم جو تیری تسبیح کرتے ہیں تو انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ تو اپنی اس غلطی کے ازالے کے لیے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہوئے اس کے عرش کا طواف کیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، خدا انسان کو بنا رہا تھا تو اس انسان نے بھی غلطیاں کرنی تھی، اس انسان سے بھی بھول ہونی تھی۔ تو خالق کائنات نے کہا، آپ فرمایا کہ جاؤ جا کر اسی کے نیچے جا کر اس بیت المعمور کے نیچے ایک خدا کا گھر تعمیر کرو، تاکہ انسان سے کوئی خطا ہو جائے تو انسان بھی آئے اور آ کے میرے اس گھر کا طواف کرے۔ جب انسان آ کے اس گھر کا طواف کرے گا، جس طرح میں نے تمہارے لیے معافی کا اعلان کر رکھا ہے، اسی طرح میں اس انسان کے لیے جو خطا کر کے آ کے کعبے کا طواف کرے گا، میں اس کو بھی معاف کر دوں گا، میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ اور دوستو کیسی اس کی رحمت وسیع ہے، کیسی اس کی رحمت وسیع ہے۔ ابھی انسان زمین پہ آیا نہیں، اللہ نے اس کی بخشش کے انتظامات پہلے کر دیے ہیں۔ ابھی انسان نہیں آیا، انسان کی تخلیق ابھی ہونی ہے، انسان نے زمین پہ ابھی آنا ہے، انسان نے ابھی بننا ہے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ انسان کی بخشش کا سامان کر رہا ہے۔ انسان پھر بھی اپنے آپ کو نہ سمجھے تو انسان کی پھر اپنی مرضی ہے۔ پھر آپ دیکھیں نا کہ کیسی مہربانی ہے، انسان ابھی اس دنیا میں نہیں آتا لیکن اس کے رزق کے انتظامات اس کے آنے سے پہلے خالق کائنات اس کی ماں کی چھاتیوں کے اندر کر دیتا ہے۔ ابھی انسان اس دنیا کے اندر نہیں آیا، تو بالکل اسی طرح ابھی انسان اس دنیا میں آیا نہیں، اس کی بخشش کے انتظامات ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ فرشتوں جا کر کعبے کی تعمیر کرو۔ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، فرشتے زمین پہ اترے، باری تعالیٰ کس جگہ پہ؟ اللہ نے فرمایا کہ جس جگہ سے زمین کا آغاز ہوا اسی جگہ پر پہنچو۔ جس وقت اس جگہ پہ پہنچے تو وہ جگہ باقی زمین سے ابری ہوئی تھی، اور اس طرح ابری تھی جس طرح گنبد ہے، گنبد کی شکل کے اندر تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہیں پر تعمیر کر دو۔ تو فرشتوں نے وہاں پر تعمیر کی، خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، اور بیت المعمور کے بالکل نیچے کی یہ پہلی تعمیر تھی جو فرشتوں نے کی تھی۔ جب کا تعبیر مکمل ہو گئی، پھر خالق کائنات نے فرمایا کہ اب فرشتوں جیسے تم بیت المعمور کے گرد طواف کرتے ہو، بالکل اب اسی طرح بیت اللہ کے گرد بھی طواف کرو۔ دوستو پھر اس وقت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، بیت المعمور کے گرد جو فرشتے طواف کرتے ہیں، زمین پہ اتر کے وہ بیت اللہ کے گرد بھی طواف کرتے ہیں۔ خدا کا گھر کا طواف آسمانوں کے اوپر بھی کرتے ہیں اور زمین کے اوپر بھی کرتے ہیں۔ اور دوستو پھر جس وقت انسان اس دنیا کے اندر آ گیا، پہلا انسان جس کو ابو البشر کہا جاتا ہے، جن کا نام سیدنا آدم صفی اللہ ہے، حضرت آدم کو زمین پہ اتار دیا گیا، پہلا انسان، پہلا بھولنے والا۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، آدم اس درخت کے قریب چلے گئے، جنت سے نیچے اتارا گیا کہ اے آدم اب آپ زمین پہ اتر جائیں، آپ بھی اتر جائیں، حوا بھی اتر جائے۔ حوا بھی اتری، آدم بھی اترے زمین کے اوپر۔ جب زمین کے اوپر اترتے ہیں، زمین پہ اترے، کہاں جنت کی رونقیں، کہاں جنت کی رنگینیاں، اور ہر طرف سے فرشتوں کی تسبیحوں کی آوازیں، اور کہاں زمین کے اندھیرے۔ جس وقت زمین پہ اترے تو آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا اس زمین کے اوپر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا گیا، آدم زمین پہ اترے
تو کس جگہ کے اوپر اترے؟ آدم زمین پہ اترتے ہیں تو سری لنکا کے پہاڑوں کے اوپر اترے. حضرت حوا اترتی ہیں تو آپ جدے کی سرزمین کے اوپر اترتی ہیں. وہ علیحدہ اترے، یہ علیحدہ اترتی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جس وقت اترے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ کس جگہ اتار دیا کہ کہیں پہ کوئی رنگینیاں نہیں ہیں، یہ کیسی جگہ ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. باری تعالیٰ تیری زمین سے تو وحشت آ رہی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر اے آدم یوں کرو کہ اس ہند کی سرزمین سے نکل جاؤ اور حجاز کی سرزمین پہ چلے جاؤ. آدم علیہ السلام ہند کی سرزمین سے نکلے اور حجاز کی سرزمین پہ چلے. حضرت آدم کو رستہ بتایا جا رہا تھا، حضرت جبریل امین رہنمائی کر رہے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کا قد اتنا عالی شان قد تھا کہ ایک قدم اٹھاتے تھے ایک شہر پار کر جاتے تھے. زمین کے اوپر آدم کے قدم سے پہلے ہریالی نہیں تھی، سبزہ نہیں تھا. آدم جس جگہ پہ قدم رکھتے اس جگہ پہ ہریالیاں آ جاتی تھی، وہاں سبزہ آ جاتا تھا. صرف سبزہ نہیں آتا تھا بلکہ آنے والے ماہ و سال کے اندر انسانوں کی بستیاں بھی وہی آباد ہوئیں جہاں جہاں آدم نے قدم رکھے تھے. وہی شہر بنے، وہی ملک بنے جہاں جہاں آدم نے قدم رکھے تھے. آدم چلے وہاں سے، حضرت حوا چلی جدہ سے. ان دونوں کی اکٹھے ملاقات ہوئی میدان عرفات کے اندر جو کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے. بالکل چند آپ کہہ لیں کہ میل بھی شاید نہ ہو تو بالکل قریب میدان عرفات جہاں حاجی رکن اعظم ادا کرتے ہیں، میدان عرفات کے اندر ملاقات ہوتی ہے. اسے میدان عرفات کہتے بھی اسی وجہ سے ہی ہے کہ عرفات عرفہ یعرف سے ہے پہچاننا. وہاں آدم نے حوا کو پہچانا تھا، دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی. جب دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو خالق کائنات نے فرمایا کہ ہاں آدم، اب تم حجاز کی سرزمین پہ ہو، اب تم چاہتے ہو کہ وہی جنت کی بہاریں دکھائی دینے لگیں تو آؤ میرے گھر کی تعمیر کرو، میرا گھر تعمیر کرو، اس کے گرد طواف کرو، اس کے گرد طواف شروع کرو، تمہیں جنت کی بہاریں دکھائی دینے لگیں گی. تو کعبے کی یہ دوسری تعمیر ہوئی جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی. حضرت جبرائیل نے نقشہ بنا کے دیا، حضرت جبرائیل نے خط کھینچ کے دیے اور کہا ابراہیم آدم اس کو کھودیں یہاں سے، اس کی بنیادیں اٹھائیں یہاں سے اور کعبے کو تعمیر کریں. آدم کے ساتھ حضرت حوا تھی اور پھر فرشتے بھی ساتھ لگے اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کعبے کی تعمیر کو مکمل کیا. اللہ نے فرمایا کہ آدم 4 پہاڑوں کے پتھروں کے ساتھ اس کعبے کو تعمیر کیا جائے. وہ 4 پہاڑ کون کون سے؟ ایک جو ہے وہ کوہ ہیرا، غار ہیرا جس پہاڑ کے اندر ہے، جس نے جبل نور کہا جاتا ہے، جہاں قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی. اس پہاڑ کے پتھر لائے گئے. دوسرا جودی پہاڑ، جس پہاڑ کے اوپر جا کر نوح علیہ السلام کی کشتی لگی، جودی پہاڑ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. تیسرا پہاڑ فرمایا کہ تیسرا پہاڑ جسے کوہ طور کہا جاتا ہے، جہاں رب موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اس پہاڑ کے پتھر سے. چوتھا پہاڑ جسے کوہ زیتون کہا جاتا ہے، جس پہاڑ کے اوپر جو قدس میں ہے، یہیں پر حضرت عیسیٰ کی بعثت ہوئی تھی، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کوہ زیتون سے پتھر لائے گئے. اور ایک 5ویں کا بھی ذکر ملتا ہے جسے کوہ لبنان کہا جاتا ہے. ان 5 پہاڑ یا 4 پہاڑوں کے پتھروں سے آدم نے خدا کا گھر کعبہ تعمیر کر دیا. کعبہ تعمیر ہوا، جنت اندھیرے تھے. اب ایک روایت یہاں پر یہ ہے کہ یہ کعبہ تعمیر ہو گیا، کعبے کا طواف شروع ہوا. روئے زمین کے اوپر کعبے کا طواف آدم نے کیا، فرشتوں نے کیا. دل کو تسکین ہونے لگی. جنت کا نظارے کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا ایک پتھر بھیج دیا جسے حجر اسود کہا جاتا ہے. اب یہاں تک تو بات سنی کہ یہ حجر اسود
حضرت ابراہیم کے لیے لایا گیا تھا، لیکن دوستو لایا حضرت ابراہیم کے لیے گیا تھا، لیکن کہاں سے لایا گیا تھا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آدم کے لیے یہ پتھر براہ راست جنت سے اتارا گیا، براہ راست جنت سے اتارا گیا، اور یہ چمکتا دمکتا یہ پتھر تھا، سورج جیسی اس کی شعائیں تھی، رات کے وقت بھی یوں لگتا تھا جیسے صبح کا سویرا ہو گیا ہو۔ اور اس کا نام حجر اسود بھی نہیں تھا، اس کا اسود کہتے ہیں کالے کو، یہ کالا نہیں تھا، یہ سفید تھا، اسے حجر ابیض کہا جاتا ہے۔ یہ سفید پتھر تھا، یہ تو ہمارے گناہوں کو چوس چوس کے اس کا رنگ حجر اسود ہو گیا اور نام حجر اسود پڑ گیا۔ یہ اصل میں حجر ابیض تھا، سفید پتھر تھا، یہ آدم کے لیے اتارا گیا کہ وہ نور دکھائی دینے لگا جو آدم جنت کے اندر نور دیکھا کرتے تھے۔ خدا کے گھر کے اندر جو نور کیا گیا وہ بھی جنت کے فانوس سے کیا گیا۔ حجر اسود کو جنت کا فانوس بنایا گیا، خدا کا گھر چمکنے لگا۔ کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی، پھر عرض کرنے لگے باری تعالیٰ کعبہ بن گیا ہے، تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ کعبے کے دامن میں کھڑے ہو کر وہ جگہ موجود ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں، حجاج کرام اسی جگہ پہ حج کا رکن اعظم ادا کرتے ہیں، وہیں کھڑے ہو کر پھر کہا مولا کعبے کا طواف کیا، تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اب تجھے اپنے سونے مٹھن منٹھار نبی کے من مونے نام محمد کا واسطہ ہے، مجھے معاف فرما دے۔ وہ رحمت والی جگہ تھی جہاں آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ سامعین محترم، وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں انسان اس دنیا میں بعد میں آیا، اس کی بخشش کا سامان اللہ نے پہلے کر دیا تھا۔ رہتی دنیا تک بتا دیا انسانوں کوئی خطا ہو جائے تو اس کے گھر کا طواف کرنا، خدا تمہیں بخش دے گا، خدا تمہیں معاف فرما دے گا۔ میرے دوستو جس وقت یہ ہوا سب کچھ ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے، آدم نے اپنی باقی زندگی وہیں گزاری۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ نے جنت سے، کیونکہ دعا میں یہ دعا مانگی تھی کہ مولا میں نے کعبے کا طواف کیا، مجھے معاف فرما دے، جو میری نسل میں سے آ کے کعبے کا طواف کرے گا اسے بھی معاف کر دینا، اور میرے مولا وہ بھی ہوں گے جو اپنے مالی حالات کی وجہ سے نہیں آ سکیں گے لیکن دل میں تیرا کعبہ دیکھنے کا شوق رکھتے ہوں گے، مولا انہیں بھی معاف کر دینا، ان کی خطائیں بھی معاف کر دینا۔ پھر ایک خیمہ اتارا گیا جنت سے، حضرت آدم اسی گھر کے اندر رہتے تھے، اور جس وقت حضرت آدم کا وصال ہوا اس خیمے کو زمین سے یوں ہی اٹھا لیا گیا اور جنت کے اندر پہنچا دیا گیا، اور آدم کا مزار، حضرت آدم کی قبر ایک روایت کے مطابق اماں حوا کی قبر جدے کے اندر ہے، اماں حوا کا مزار، اور حضرت آدم کا مزار ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا مزار جبل ابو قبیس کے اندر بنا دیا گیا۔ جبل ابو قبیس کون سا پہاڑ ہے جس پہاڑ کے اوپر چڑھ کے حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اسی پہاڑ کے اندر حضرت آدم کی قبر بھی ہے، یہ ایک روایت کے مطابق ہے۔ پھر میرے دوستو حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، یہ دوسری تعمیر تھی۔ تیسری تعمیر کا وقت آ گیا، وہ کس نے کی؟ تیسری تعمیر کی حضرت ابراہیم نے، جو بڑی مشہور ہے اور آپ یہ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو تعمیر کی کیا ضرورت پیش آئی؟ حضرت ابراہیم کو اس لیے تعمیر کی ضرورت پیش آئی کہ حضرت ابراہیم سے پہلے ایک پیغمبر ہوئے جلیل القدر جن کا نام نوح علیہ السلام تھا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے لیکن قوم نہ سمجھی۔ نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ مولا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس زمین کے اوپر کسی کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑ، ہر کافر کفر کا خاتمہ کر دے۔ وہ ایک تندور کے اندر سے روٹیاں پکانے والے روٹیاں پکا رہے تھے، تندور میں سے پانی کا فوارہ چھوٹا، وہ اتنا چھوٹا، اتنا وہ پہاڑ، وہ پانی آ گیا، اتنا سیلاب آ گیا کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اللہ نے طوفان نوح لانے سے پہلے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جا کے اس سے پہلے کہ طوفان نوح، کہ یہ نوح کا پانی مکے کے اندر آئے، جا کے کعبے میں سے نکال لے حجر اسود کو، اور حجر اسود کو اٹھا کے
جبل ابو قبیس کے اندر رکھ دے تاکہ اس کو حجر اسود کو کوئی نقصان نہ ہو۔ میرے دوستو وہاں سے نکال لیا گیا حجر اسود کو اور جبل ابو قبیس کے اندر چھپا دیا گیا۔ ادھر طوفان نو آیا، اتنا طوفان نو تھا کہ کعبے کی بھی دیواریں ہل گئی تھی۔ دوستو پھر جب کعبے کی دیواریں ہل گئی، لوگ آیا کرتے تھے لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کہ کعبہ کس جگہ کے اوپر تھا۔ لوگ وہیں بیٹھتے، دعائیں مانگتے، لوگوں کی دعائیں پوری ہوتی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کعبہ ہے کس جگہ کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے حکم نازل کیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، بیٹے اسماعیل، رب کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے۔ اسماعیل کہنے لگے، ابا جان کیا؟ بیٹے خدا یہ کہتا ہے کہ کعبے کو تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال سے کراس کر چکی ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے کہ اب کوئی اینٹیں اٹھائی جائیں، لیکن رب کا حکم آ گیا۔ ابراہیم نے سر تسلیم خم کیا، کہا مولا تیرا حکم ہے، میں اس کو تعمیر کرتا ہوں۔ دونوں باپ نے اور بیٹے نے تیسری بار کعبے کی تعمیر کی۔ یہ تیسری بار کعبے کی تعمیر ہوئی، حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے کی۔ میرے دوستو مختصراً بتاتا چلوں کہ اس کے اندر دونوں شامل تھے، ابراہیم بھی تھے، حضرت اسماعیل بھی تھے، اور 2 پتھر یہاں پر آگے حجر اسود کو دوبارہ وہاں سے نکالا گیا۔ طوفان نو تھم گیا، اس وقت تک حجر اسود جبل ابو قبیس میں رہا۔ جس وقت تعمیر کرنے کی باری آئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ حضرت ابراہیم کہنے لگے دن میں تو کام کرتے ہیں لیکن رات کو اندھیرا ہوتا ہے، مولا کوئی روشنی کا انتظام کر دے۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل وہی جنت کا پتھر جبل ابو قبیس میں سے نکال کے ابراہیم کو دے دے۔ ابراہیم کے لیے وہ جنت کا پتھر لایا گیا۔ اب وہ روشنی اتنی ہوئی کہ حضرت ابراہیم رات کی تاریکی میں بھی یوں ہی کام کرتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں کام کیا کرتے تھے۔ اب پہلا پتھر آیا آدم کے وقت سے تھا، لیکن اب صحیح حضرت ابراہیم کے لیے جبل ابو قبیس سے نکالا گیا۔ دوسرا پتھر لایا گیا جس وقت آپ کے قد سے اوپر چلے گی کعبے کی دیواریں، عرض کی باری تعالیٰ ہاتھ نہیں پہنچتا۔ اللہ نے ایک اور پتھر اتارا جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ آپ اس مقام ابراہیم کے اوپر کھڑے ہوتے، وہ ہوا میں اڑتا، جہاں تک ابراہیم کا جی چاہتا وہاں تک پتھر لے کر آپ کو جایا کرتا، اور اس پتھر نے اپنے اندر ابراہیم کی یاد سما لی۔ آج بھی آپ دیکھیں گے تو پتھر کے اوپر ابراہیم کے قدموں کے نشان دکھائی دیں گے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھتے ہیں دیکھنے والے ابراہیم کے قدموں کے نشان، لیکن دوستو مکے کے کافر بھی یہ گواہی دیا کرتے تھے۔ جس وقت حضور چلتے، حضور کے قدموں میں نالین نہ ہوتی، حضور جب ریت کے اوپر پاؤں رکھتے تھے، حضور کے پاؤں کا نشان بنتا، تو مکے کے کافر بھی کہتے تھے کہ مقام ابراہیم کے اوپر جو قدم کا نشان ہے اور جو محمد کے قدم کا نشان ہے، دونوں ایک جیسا ہی دکھائی دیتا ہے، دونوں ایک جیسا دکھائی دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں کعبے کو، مقام ابراہیم کے اوپر ابراہیم کے قدم، لیکن خیال ہوتا ہے حضور کے قدموں کا، خیال تصور وہاں تک جاتا ہے۔ تیسری بار کعبے کی تعمیر ہوئی اور چوتھی بار کعبہ تعمیر کیا حضرت جب خاندان قریش نے کیا۔ دوستو خاندان قریش نے یہ فیصلہ کیا، اس وقت حضور کی عمر 35 برس تھی، فیصلہ کیا کہ حلال کمائی سے کریں گے۔ دوستو پھر جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں تھیں، ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، انہوں نے پیچھے لے آئے دیوار اور ایک حصہ چھوڑ دیا آگے، جسے حتیم کا حصہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا جو کعبہ تھا وہ حتیم کی دیوار کے ساتھ تھا۔ خاندان قریش کے پاس پاکیزہ روپیہ پیسہ ختم ہوا تو جتنا بجٹ تھا اس کے مطابق وہ کعبے کی دیوار کو اٹھا کے پیچھے لے آئے اور کچھ حصہ چھوڑ دیا، وہاں چھوٹی سی دیوار بنا دی گئی جس کے اوپر مزاب رحمت ہے۔ یہ خاندان قریش کی تعمیر تھی، اور پھر یہ چوتھی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد پھر عرصہ گزر گیا، حضور نے حضرت عائشہ سے یہ کہا تھا کہ عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کو دوبارہ تعمیر کروں اور ان بنیادوں کے اوپر تعمیر کروں جن بنیادوں پہ ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے 2 دروازے بناؤں، ایک دروازے سے داخل ہوا جائے اور دوسرے دروازے سے نکلا جائے۔ دوستو پھر حضور کا زمانہ گزرا، خلفائے راشدین کا زمانہ گزرا، حضرت امیر معاویہ کا زمانہ گزرا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کا زمانہ آ گیا۔
عبداللہ ابن زبیر کا زمانہ آیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے 5ویں بار کعبے کی تعمیر کی اور اسی کے مطابق کی جس طرح حضور کی خواہش تھی وہیں پر لے گئے. لیکن دوستو جس وقت 7 سال تک کعبہ یوں ہی رہا، حجاج بن یوسف جب گورنر بنا اس نے دوبارہ کعبے کو گرا دیا اور گرا کر اس کے اوپر تعمیر کی جو خاندان قریش کی تعمیر تھی. لیکن دوستو بعد میں پتہ چلا عبد الملک بن مروان کو کہ عبداللہ ابن زبیر نے وہ تعمیر کی تھی جو حضور کی خواہش کی تھی، تو میں نے غلطی کی اس کو گروا کے. تو اس نے کہا کہ اب دوبارہ گرا دیا جائے. لیکن وہاں پر حضرت غالباً حضرت امام مالک کھڑے ہو گئے. حضرت امام مالک نے کہا کہ نہیں بادشاہ اب نہیں، اب کعبے کو نہیں گرایا جائے گا. اگر کعبے کو یوں ہی گراتے رہے، یوں ہی تعمیر کرتے رہے تو تیرے بعد جو بادشاہ آئے گا وہ اپنی بادشاہت کے اندر اپنے وقار اور اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے کعبہ گراتا رہے گا، بناتا رہے گا، کعبے کا وقار ختم ہو جائے گا. لہٰذا آج کے بعد اب کعبے کو نہیں گرایا جائے گا. کعبہ جس حالت کے اندر ہے اسی حالت کے اندر رہے گا. لوگوں پھر اس وقت سے لے کے آج کے بعد پھر کعبہ گرایا نہ گیا، اور اسی کے اندر ہی حکمت تھی. اور وہ حکمت کیا تھی؟ حضور چاہتے حضور خود ہی کر دیتے، لیکن حضور نے بھی اس لیے نہ کیا کہ نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی بادشاہ آئیں گے، ان کے لیے کعبے کا دروازہ کھلے گا، بادشاہ کعبے کے اندر جا کر نفل ادا کرتے رہیں گے. لیکن میرے امتی جب آئیں گے، غریب میرے امتی جو کعبے کے اندر نہ جا سکیں گے، وہ کعبے کی اندر کی فضاؤں سے محروم رہیں گے. حضور کی یہ حکمت تھی. آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو حتیم کا حصہ ہے یہ باہر رہے گا، جو آ کے اس حتیم کے اندر بھی نفل پڑھ لے گا اسے یوں ہی درجہ دیا جائے گا، وہ یوں ہی سمجھے جیسے اس نے کعبے کے اندر ہی نفل ادا کیے ہیں. تو دوستو اس وقت سے لے کر آج تک کعبہ پھر اسی حالت کے اندر ہے، دوبارہ اس کو نہ کیا گیا. اور یہی کعبہ ہے جو عین مرکز ہے حج کا، جو حجاج کرام فلائٹوں کے ذریعے حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں. یہ کعبہ تھا جو تاریخ کے آئینے کے اندر تھا. اور کیوں بنایا گیا تھا؟ اگلے جمعۃ المبارک کے اندر حج بیت اللہ کہاں کہاں ادا کیا جاتا ہے اور کس کس دن ادا کیا جاتا ہے اس کو بیان کروں گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا